الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل لسان عملیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو آباد رکھے۔ تو سامعین ناظرین، میں آپ کے ساتھ جو آج وظیفہ شیئر کروں گی وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو 20 محرم الحرام کے علاوہ کسی بھی محرم والے دن کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ میں آج آپ کو یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والے یہ نام ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں خود بھی قائم اور مخلوقات کو قائم رکھنے والا، معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زندہ اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے چہرے جھک جائیں گے، باحوالہ سورہ طٰہٰ۔ اللہ القیوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی حفاظت، تخلیق، تربیت، رزق، ان کی حفاظت اور ان کی آخرت میں حساب و کتاب کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائی اور اسی نے تمام مخلوقات کو بنایا، ان کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا، ان کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوقات کی حفاظت اور ان کی ہر حاجت کو پورا کرنے کا والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی زندہ اور قائم رکھنے والا، یعنی کہ حقیقی معبود اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت یعنی کہ یا حیو، یعنی کہ جس کے معنی ہیں زندہ، یعنی کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے قائم ہے اور اسے کسی سہارے کی، کسی محتاجی کی ضرورت نہیں اور جس کو سنبھالنے والا صرف وہی ہو۔ اور یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو دوسروں کا سہارا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا پھر غریب ہو، چاہے پھر کسی کی حاجت ہو، کوئی دعا ہو یا خواہش ہو، صرف اور صرف اللہ ہی پوری کرنے والا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص ہے، بہت خاص عمل ہے۔ یہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو مل سکیں، فوری طور پہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک میری ویڈیو کو دیکھیں گا۔ تو ناظرین محترم، میں نے آپ کے ساتھ یا حی یا قیوم کے معنی شیئر کرے ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اس کی صرف اور صرف ایک تسبیح سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور یہ صفت حیات اور صفت قیام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر حیات منتقل کرتا ہے تو اسے قیام رکھنے کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ تو جب ہم یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو یا کہہ کر تو ان دونوں صفات کو ہم مخاطب کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کی لہریں ہماری طرف منتقل ہوں گی، مخاطب ہوں گی۔ آپ اس وظیفے کو پورے دھیان کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان 2 ناموں کے پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا، یہ حضور کیفیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسے صبح اور شام پڑھ لیا کرو۔ تو آپ 20 محرم والے دن کسی بھی وقت اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم کا آپ نے ورد کرنا ہے، 1000 مرتبہ مکمل کرنا ہے آپ نے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے، اس عمل کے صدقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو، ہر جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے گا، آپ کو غنی کر دیا جائے گا۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے تو آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھیں اور خوب دعائیں کریں، بے شک اللہ سننے والا ہے اور وہ یقیناً سنے گا بھی۔ اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اور جب آپ وظیفہ کمپلیٹ کریں تو آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد اس پانی کو آپ پی لیں۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درمیان میں 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور خود بھی پئیں اور فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی پلائیں۔ اس کے بہت فائدے ہیں، بہت فضیلت ہے اور بہت برکتیں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ بیمار کو شفا مل جائے گی، اور ساتھ ساتھ سب کی پریشانیاں مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اور جو یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کو ایک صحت مند انسان بنا دے گا۔ کتنی ہی سخت سے سخت پریشانی کیوں نہ ہو، اس وظیفے کی برکت سے ٹل جائے گی اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی بن جائے گی۔ اور آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی آپ کی وجہ سے اس عمل کو کر لیتا ہے اور اسے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ سب اسے کر سکتے ہیں، اور دعا میں شریک ہونے کے لیے آپ کامنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ ہو سکے تو درود پاک جتنا ہو سکے آپ پڑھ کے بخشوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی زندگی میں خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے میں ویڈیو لے کر آؤں گی، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔